بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، جو حضرات دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں، اور یہ سامنے کی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر پہلے یہاں بیٹھ جایا کریں، اس کے بعد کونے میں بیٹھیں گے، زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سامعین کی جیسی طلب ہوتی ہے، اس طلب کے نتیجے میں بات دل میں آتی ہے، اترتی، اللہ پاک کی طرف سے فیضان ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پورے اہتمام سے بات سنیں، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ مہینہ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اسی طرح جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی یہی، ولادت کا مہینہ بھی یہی ہے، وفات کا مہینہ بھی یہی ہے۔ البتہ تاریخیں متعین کرنا دلائل کے اعتبار سے مشکل ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں کس تاریخ کو اور کس دن میں ہوئی، متعدد اقوال ہیں، کئی قول ہیں، الگ الگ قول ہیں، اور ان میں تطبیق دے کر کے کسی ایک کو راجح کرنا یہ تو تھوڑا سا ممکن ہوتا ہے، لیکن قطعی طور پر کہہ دینا کہ بس یہی تاریخ ہے، دوسرے کا کوئی احتمال نہیں، یہ مشکل ہے۔ ولادت کے سلسلے میں متعدد اقوال ہیں، لیکن علماء نے 9 ربیع الاول کے قول کو راجح قرار دیا۔ 12 ربیع الاول کا بھی ایک قول ہے۔ وفات کے سلسلے میں بھی تاریخوں میں اختلاف ہے، متعدد اقوال ہیں۔ عام طور پر مشہور جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ گویا اگر دلائل کے اعتبار سے دیکھیں تو 12 تاریخ وفات کا دن تو ہو ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ ربیع اول سے پہلے جو ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا اور جو خطبہ حجۃ الوداع آپ نے دیا عرفہ کے دن، 9 تاریخ کا جو عرفہ کا دن تھا، وہ دن جمعہ کا دن، اتفاق ہے تمام علماء کا، اور یہ بات قوی طور پر ثابت ہے کہ وہ دن جمعہ کا دن تھا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا دن جمعہ کا دن تھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع۔ تو اب اگر اس کو ہم مان لیں اور اس کو پکڑ لیں کہ 9 ذی الحجہ عرفہ کا جو دن تھا، 9 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، تو اب آپ کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشنز دیکھتے رہیں، کسی بھی طریقے سے 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن طے ہے، وفات کا دن پیر کا دن تھا،
8:30 بجے کے دن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی. ٹھیک 8:30 بجے صبح کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، وفات کا دن. اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پیر کے دن نہیں ہو سکی. منگل کے دن شام میں چہارشنبے کی جو رات ہوتی ہے، منگل اور چہارشنبے کے درمیانی والی جو رات ہے، اس رات میں آپ کی تدفین ہوئی. آپ کو گویا قبر اطہر میں اتارا گیا ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. پیر کے دن صبح میں انتقال ہوا، منگل کے دن گویا رات کے وقت میں آپ کی تدفین ہوئی ہے. یہ بات گویا دلائل سے ثابت ہے. تو ابھی اس اعتبار سے کیلکولیشنز کر کے اگر دیکھیں تو بالکل 12 تاریخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن کسی بھی طریقے سے نہیں بنتا، کسی بھی طریقے سے نہیں بنتا. تو یہ بات کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. اب دیکھیے اسی میں بہت بڑا ایک پیغام چھپا ہوا ہے. کیا پیغام چھپا ہوا ہے؟ کہ بھائی یہ ولادت کے دن کو منانے کی جو شرعی حیثیت ہے اس کی کوئی اصل نہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی کوئی معمول نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں. 5ویں صدی میں جا کر کے عراق کے اطراف و اکناف میں ایک کوئی علاقہ تھا، اس علاقے کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہاں کا ایک بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے رواج کیا 5ویں صدی میں جا کر میلاد منانے کا. اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر یہ ایک رواج چل پڑا، لیکن 5ویں صدی سے پہلے ایسا رواج ہم کو ملتا نہیں. اور اسی لیے کہ پہلے اس کی اتنی کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی اور صحابہ کرام نہیں بنایا کرتے تھے، تابعین، اسی لیے تاریخ غیر متعین ہے. اگر صحابہ کرام اس کو مناتے تو جس طرح عرفہ کے دن کی ایک اہمیت ہے ہمارے یہاں، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن جس طرح ہم یقین سے کہتے ہیں، عاشورہ کے دن کے بارے میں کچھ فضیلتیں آئی ہیں، تو جس طرح ان کے بارے میں جب جیسے متعین ہے تو تاریخیں بھی کیا ہو جاتی ہیں، متعین ہو جاتی ہیں. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس دن کو ولادت کا دن منایا کرتے تھے. تو اس طرح سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا. بعد میں چل کر کے اب یہ الگ بات ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، سیئہ ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن 5ویں صدی میں جا کر کے اس کا رواج ہوا ہے. اس سے پہلے ہم کو اس کا کوئی رواج نہیں ملتا. اور یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے. جس طرح کا بھی سعادت کی بات ہے، چاہے آپ کی ولادت کا تذکرہ ہو، چاہے آپ کے جسم اطہر کا تذکرہ ہو، چاہے آپ کی روحانی صفات کا تذکرہ ہو، روح مبارک کا تذکرہ ہو، جس طریقے کا بھی تذکرہ ہو، یہ تذکرہ عبادت ہے، یہ ہونا چاہیے، عبادت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کا تذکرہ ہر اعتبار سے جتنا کیا جائے کم. اس میں مسلمانوں کو پیچھے نہیں رہنا. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چھوٹی چھوٹی سی معلومات اور چھوٹی چھوٹی سی جانکاری بھی حاصل کرنا یہ سعادت کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی کو فالو کیا جائے، نمونہ بنایا جائے، اسوہ بنایا جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ کے نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، چاہے وہ جس طرح کی بھی جانکاری ہو، یہ عین عبادت ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے لیے بھی غیروں کا دیکھا دیکھی دن متعین کر کے رکھے کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوگا تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوگا، اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی فلاں 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 دن ہوگا، 12 ربیع الاول کو ہوگا، 9 ربیع الاول کو ہوگا. یہ جو دنوں کا متعین کرنا ہے یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. سب سے بڑی جو مسٹیک ہم سے ہو رہی ہے وہ یہی ہے. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے کوئی وقت اور کوئی لمحہ متعین نہیں کیا جا سکتا.
ہر لمحہ، ہر تاریخ، ہر دن اللہ کے نبی کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ذات تو ایسی ہے کہ کسی گھڑی، کسی آن، کسی لمحہ ایک مومن اللہ کے نبی کو بھلا نہ پائے۔ اللہ کے نبی کو ہر آن یاد رکھے، ہر لمحہ یاد رکھے، ہر وقت یاد رکھے۔ جو عمل کرے تو ہر عمل سے پہلے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اس کے دماغ میں آئے، وہ خیال کرے، وہ سوچے کہ اللہ کے نبی اس عمل کو کس طرح کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جانکاری کا جو شوق ہے، یہ شوق ہمیشہ مرتے دم تک، جب تک ہماری آخری سانس نہیں آتی اس وقت تک ہمارے اندر یہ جذبہ زندہ رہنا چاہیے، اور ایک گھڑی اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ جذبہ سرد نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ جو ڈیز منانے کا تصور ہے، یہ ڈیز منانے کے تصور سے ہمارے اندر یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عاشق رسول تھے، پوری زندگی انہوں نے اللہ کے نبی کے نام کر دی، ہر ایک سے زیادہ ریسپیکٹ، ہر ایک سے زیادہ عزت، ہر ایک سے زیادہ اہمیت ان کے نزدیک اللہ کے نبی کی، اپنی جان سے زیادہ، اپنی عزت سے زیادہ، اپنے مباد سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ، دنیا و ما فیہا سے زیادہ یہ اگر اہمیت دیتے تھے تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے تصور میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کے لیے خاص وقت، خاص دن یا کچھ گھنٹے متعین کر دیے جائیں کے لیے اللہ کے نبی کے تذکرے کے لیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کی شان کو نہ سمجھنا ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان کے ساتھ ناانصافی ہے، اللہ کے نبی کی عظمت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کے نتیجے میں آدمی اس چیز کو قبول کر لیتا ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے نبی کا تذکرہ مخصوص وقت میں، مخصوص دن میں، کسی ایک خاص مہینے میں کیا جائے۔ نہیں، اگر اس عنوان سے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کا بھی دن ہے یہ، اللہ کے نبی یہ مہینہ ہے یہ، اور اللہ کے نبی کی وفات کا بھی مہینہ ہے، اس مہینے میں تذکرہ کیا جائے تو تذکرہ بھی عبادت ہے، لیکن اس مہینے کے علاوہ اور مہینوں میں بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، اللہ کے نبی کا تذکرہ، یہ تذکرہ عین عبادت ہے، سعادت ہے۔ ہمیں اس غلط فہمی میں ہرگز مبتلا نہیں ہونا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو گویا فیشن کے طور پر، جس طرح غیر اپنے مقتدا اور اپنے پیشواؤں کو فیشن کے طور پر خاص خاص تقریبات میں یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے لیے ایسی تقریبات کا انعقاد کرنے لگے، یہ ہمارے لیے گویا بہت بڑے گھاٹے کی بات ہوگی، محرومی کی بات ہوگی، شقاوت کی بات ہوگی کہ ہم کیا کریں کہ غیروں کا دیکھا دیکھی اللہ کے نبی کے لیے اور اللہ کے نبی کے تذکرے کے لیے ہم ایک وقت متعین کرنے لگے۔ یہ غلط بات ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو وقت تھا اور جو لمحہ تھا، ابھی بات آئی ہے کہ ربیع الاول ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو تعلق تھا نا اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ کیسا تعلق تھا اور کتنی زیادہ وہ اہمیت دیا کرتے تھے۔ ابھی بات آئی ہے پیر کے روز 8:30 بجے وفات ہوئی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تدفین کب ہوئی ہے؟ تدفین جو ہوئی ہے تو منگل کے دن جاتا ہے، جبکہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، ہر عالم یہ مسئلہ بتاتا ہے کہ تجہیز و تدفین میں جلدی کی جانی چاہیے، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے؟ منگل کے دن۔ پیر کا پورا دن گیا اور منگل کے دن جب رات آئی تو اس وقت میں تدفین ہوئی، جب تک آپ کا جسد اطہر رکھا ہوا تدفین نہیں ہو سکی۔ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ یہ تاخیر کی سب سے بڑی وجہ بھی حضرات صحابہ کرام کے لیے ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، خود وفات میں اختلاف ہو گیا تھا حضرات صحابہ کرام۔ وفات کیسے ہوئی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ زیادہ دن بیمار بھی نہیں رہے، 13 دن بیمار رہے۔ سفر کے مہینے کے آخری ایام چل رہے تھے، 28 سفر کی کچھ تاریخ تھی، تو آپ
جنت البقیع میں چلے گئے، وہاں جا کر کے بہت خوب دعائیں کی وہاں کے مردوں کے لیے، میت کے لیے، وہاں قبرستان والوں کے لیے بہت دعائیں کی۔ دعائیں کر کے آپ جب واپس آئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا اور ساتھ میں بخار بھی آنا شروع ہو گیا، اور یہ آپ کی وفات سے پہلے کی بیماری ہے، اور 13 دن تک گویا آپ کا یہ سر درد اور بخار آپ کو رہا، 13 دن مسلسل رہا۔ ہاں، اس سے پہلے کئی مرتبہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اشارے حضرات صحابہ کرام کو مل گئے تھے، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 مہینے پہلے یہ سورہ فتح کی جو سورت ہے نا، چھوٹی سی سورت، یہ سورت اتری 6 مہینے پہلے اتری۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، تو یہ جب سورت اتری تو اس میں یہی مضمون ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد اتر گئی، لوگ فوج در فوج، جوق در جوق، اور بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ کیا کیجئے، استغفار کی کثرت شروع کر دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد آپ دن میں کئی مرتبہ 100 مرتبہ کی تسبیح استغفار کی آپ پڑھ لیا، بہت زیادہ کثرت سے آپ کا استغفار کا معمول بن گیا تھا اس سورت کے اترنے کے بعد۔ جب یہ سورت اتری تو اس میں فتح کی بات تھی، نصرت کی بات تھی، حضرات صحابہ کرام تو خوب خوش ہوئے کہ دیکھو فوج در فوج لوگ اسلام میں آئیں گے، ہم لوگوں نے جتنی قربانیاں دی تھی اس کا پھل ملنا شروع ہو گیا۔ ہم لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، مکہ کی سرزمینوں کو چھوڑ کے، اور کیسی کیسی ہم نے قربانیاں دی، اللہ پاک اس کا نتیجہ بتا رہا ہے کہ پھل کاٹنے کا وقت آیا، کھیتی پک گئی، اور اب لوگ جوق پر جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو صحابہ کرام بڑے خوش تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ کیا کرنے لگے کہ رنجیدہ ملال، تو دیکھ کر کے صحابہ کرام پوچھنے لگے تو خوشی کا موقع ہے اور آپ ایسے اداس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو کہا کہ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو مقصد بعثت تھا وہ مقصد بعثت جب مکمل ہو گیا، اللہ پاک نے پھل دینے شروع کر دیے، تو اب جب اللہ کے نبی کا مقصد ختم تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اب ہمارے درمیان میں زیادہ نہیں رہے، کیونکہ مقصد بعثت ختم ہو گیا، اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو مقصد بعثت ختم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خطبہ دیتے ہوئے کہا آخری دنوں میں کہ اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، ایک بندے کو اختیار دیا، کیا اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے وہ آخرت کو ترک کر لے۔ تو اب یہ بندہ کہہ کر کے تذکرہ کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام اس واقعے کو جیسے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ویسے سمجھ رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست فوراً بھاگ گئی اور کہنے لگے کہ وہ کون سا بندہ ہوگا جو اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہو، جس کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ چاہے تو مرے چاہے تو زندہ رہیں، یہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک بندہ کہہ کر کے اپنے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہوں تو اور کچھ دن میں اس دنیا میں رہوں اور چاہوں تو میں آ جاؤں۔ اور اللہ کے نبی نے جب آپ کو اختیار ملا، سب پورا ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کو پسند کیا، جانے کو پسند۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کے سامنے، لاکھوں کا مجمع تھا، 1 لاکھ کے قریب افراد جمع تھے، صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع تھا، اس بڑے مجمع میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ حل بلغت، اے صحابہ کرام بتاؤ کیا میں نے جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا میرا وہ مقصد مکمل ہو گیا کہ نہیں ہوا، میں نے اپنا کام مکمل کیا کہ نہیں کیا؟ تو صحابہ کرام نے تاکیدی الفاظ کے ساتھ کہا کہ قد بلغت ادیت الامانۃ وکشفت الغمۃ، عجیب عجیب الفاظ ہیں، یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے صرف ادا نہیں کیا حق رسالت، بلکہ حق رسالت کا حق بھی ادا کر دیا مکمل طور پر، کما حق کہو، جیسے تبلیغ کرنی چاہیے تھی آپ نے ویسے تبلیغ کی، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہم کو آپ بتا چکے، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، دیکھیے سارے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا اور میں نے جو پیغام تو مجھے دے کر کے بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، میں نے اپنا وہ مقصد پورا کیا۔ یہ صحابہ کرام کی گواہی کو یاد رکھنا، یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ادا کیا، تو اللہ کو آپ نے گواہ بنا لیا۔ آسمان سے اسی وقت میں آیتیں اترتی ہیں،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جیسے ہی آیتیں اتر گئی تو یہ ان آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کرام تو فرط مسرت کا اظہار کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو آج اللہ کے نبی پہ جو آیت اتری ہے اس سے کمال دین کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے. اللہ پاک نے کہہ دیا کہ آج دین کو مکمل کر دیا تو آج تو مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے. لیکن ابوبکر جانتے تھے کہ جب دین کامل ہو گیا تو اب اللہ کے نبی کا مقصد بعثت ختم ہو گیا. اب اللہ کے نبی ہمارے درمیان رہنے والے نہیں. جب یہ بات کہہ دی گئی اليوم اکملت لکم اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان نبوت سے یہ کہہ دیا کہ آج دین کامل ہو گیا تو دین جب کامل ہو گیا تو یہ اعلان اس بات کا بھی ہے کہ اب اللہ کے نبی اس دنیا میں زیادہ دن نہیں رہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان الگ الگ موقعوں پر فوراً اللہ کے نبی کے اشارات کو سمجھتے تھے اور سمجھ کر کے اس کا اظہار بھی کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے ایک آدھ مرتبہ اچھی طرح تصدیق بھی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور تصدیق کر کے کہا کہ ابوبکر تم نے جو سمجھا ہے ٹھیک سمجھا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو میں نے جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے کوشش کی اور اس کا احسان ادا کر دیا. اسی دنیا میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا. لیکن ابوبکر ایک ایسا میرا رفیق ہے, ایسا میرا ساتھی ہے کہ اس کا حق مجھ سے ابھی ادا نہیں ہوا. آخرت میں جنت میں اللہ سے مانگ کر کے میں ابوبکر کو اس کا حق دوں گا. اس نے حق کی وفاداری جو ادا کی ہے اس کا میں بدلہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دے سکا, انشاءاللہ آگے دوں گا. تو اب جب میں وفات کا بالکل آخری وقت کا تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گویا سینے پر اپنا سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے. بخار کا وقت تھا, وہی جو گویا بخار کے دن 28 سفر کے بعد جو قبرستان سے آپ واپس آ گئے تھے, سر درد اور بخار جو شروع ہو گیا تھا وہ آخری وقت تک تھا. بالکل آخری دن کی جو بات ہے تو آخری دن اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر گویا اپنا سر رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف کو دیکھا اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں وہ اندر آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزاج شناس سے رسول کی فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ مسواک کرنے کا ہو رہا ہے. تو اپنے بھائی سے مسواک مانگا, مانگ کر کے آپ نے وہاں پانی تھا اس سے دھویا, دھو کر کے اپنے منہ میں اس کو چبا کر کے نرم کر کے اسی طرح اسی تھوک کے ساتھ اس کو پھر دھویا نہیں. اللہ کے نبی نے بالکل وہی مسواک لے کر کے خود مسواک کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فخر سے کہتی تھی کہ موت کے وقت میں اللہ پاک نے میرے ریت کو, میرے تھوک کو جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریت مبارک کے ساتھ ملا دیا. یہ مجھے سعادت ملی کہ میں نے کیا کیا کہ اس کو باریک کیا اور وہی مسواک. اور اللہ کے نبی کی محبت بھی دیکھو کہ اپنی بیوی کے جو تھوک لگا ہوا مسواک ہے اس کو دھویا تک بھی نہیں اور وہی مسواک لے کر کے کیا. اور آپ نے آسمان کی طرف کو دیکھا, دیکھ کر کے آپ کا ہاتھ ایسا تھا, ہاتھ سے اشارہ کیا, اشارہ کر کے کہا اللہم بالرفیق الاعلی الرفیق الاعلی. یہ اشارہ کرنے کے بعد آپ کی روح پرواز ہونے لگی اور آپ کا ہاتھ جو اس طرح تھا اس طرح بالکل کیا ہو گیا کہ موت کے وقت میں روح نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد پورا بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے, تو آپ کا ہاتھ ایسے ڈھیلے پڑ گیا. اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدن اثر سے جو آپ کی روح مبارک ہے وہ نکلی. آپ کہتے ہیں کہ اس روح کے نکلنے کے وقت میں ایسی خوشبو پھیلی کہ میں وہ خوشبو نہ اس سے پہلے کبھی سنی نہ اس کے بعد کبھی مجھے ایسی خوشبو محسوس ہوئی. ایسے لگا جیسے اللہ کے نبی کی روح نکل کر کے آسمانوں کی طرف گئی ہے اور پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے تو آپ کے بدن کو میں نے بالکل لٹا کر کے اس پر چادر اڑایا اور اڑا کے جب آ کر کے میں نے یہ خبر لوگوں کو سنائی تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا, ایک بجلی گر گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد کی وفات ہو گئی تو میں تلوار سے اس کی گردن کاٹوں گا, کوئی یہ نہ کہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پہلے وفات سے, عام طور پر انتقال سے پہلے علماء نے لکھا بھی ہے انتقال سے پہلے ایسے ہوتا ہے کہ جس کا انتقال ہونا ہوتا ہے وہ بیمار بھی ہو تو بالکل صحت مند ہو جاتا ہے, ہٹا کٹا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح ہو گئے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت لے کر کے مدینے کے قریب ہی میں کہیں چلے گئے تھے. ان کو اطلاع ملی, وہ واپس آئے
وہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد دیکھ کر کے پورے صحابہ کرام کا منظر بڑا عجیب تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے چادر اٹھا کر کے بوسہ دیا, بوسہ دے کے آئے اور آ کر کے وفات کا اعلان کیا, آیتیں پڑھی اور یہ کہا کہ دیکھو سن لو, جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو فإن محمد قد مات, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کر چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو ان اللہ حی لا یموت, اللہ تو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ کہا, اعلان کیا اللہ کے نبی محمد. اور یہ جو تاخیر ہوئی یہ میں کہنا چاہتا تھا, بالکل یہ بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تاخیر کی وجہ یہی بنی کہ بہت سی چیزوں میں اختلاف تھا. ایک تو انتقال ہوا ہی نہیں, اس میں مسئلہ تھا, لیکن ابوبکر صدیق نے جب تقریر کی تو پورے صحابہ حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ جتنی آیتیں پڑھی ان آیتوں سے ایسے لگتا تھا جیسے کہ یہ آیتیں ابھی اتر رہی ہیں. حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, اور وفات کے بعد کئی طرح کے مسائل پیدا ہوئے. آپ کو کیا کیا جائے, نہلایا جائے تو کیسے نہلایا جائے. تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ جو ہے آپ کو اسی بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں آپ کو غسل دے کر کے اوپر سے کفن پہنایا جائے گا. اور پھر ایک بات یہ طے ہوئی کہ آپ کو کیسے دفنایا جائے, کہاں دفنایا جائے, اور آپ کی قبر کہاں کھودی جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں نے اللہ کے نبی کی حیات میں سنا تھا کہ نبی کو موت اسی جگہ ملتی ہے جہاں اس کی تدفین ہونی ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو کی روح جہاں نکلی ہے بالکل وہی جگہ متعین ہے, اسی جگہ کیا کرنا چاہیے, قبر کھودی جانی چاہیے. تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہو گیا تھا, اور اس مسئلے کے حل ہونے میں کافی وقت لگا. اور پھر یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا. حضرت ابوبکر صدیق امام حق ادا کر رہے تھے, اس وقت میں پوری امت کی رہنمائی کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ نبی اپنے وقت میں بھی امام تھا, نبی کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد بھی وہی امام ہے, کوئی اللہ کے نبی کی جنازے کے لیے امام بن کر کے آگے نہیں ہو سکتا. تو اب کیا کرے کہ ہر ایک جا کر کے اپنی انفرادی نماز پڑھے, کسی کو امام بننے کی ضرورت نہیں. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور مسئلہ یہ تھا کہ جس کمرے میں آپ کی وفات ہوئی تھی وہ کمرہ تنگ تھا, چھوٹا تھا, تو وہ بالکل مختصر سے لوگ اس میں 10 11 12 13 لوگ آ سکتے تھے. تو یہ کہا کہ جتنے لوگ آ سکتے ہیں اتنے لوگ ایک مرتبہ جائیں گے, وہ جنازے کی نماز پڑھیں گے بغیر امامت کے, وہ واپس آئیں گے, دوسرا گروہ آئے گا. اس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی کی نماز جنازہ ادا کی اور آپ کی تجہیز و تکفین کا عمل پایا. اور پھر اس کے بعد بھی ایک مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا تھا کہ بھئی آپ کی جو قبر ہے وہ قبر بغلی بنائی جائے یا لحد بنائی جائے. تو پھر یہ طے کیا گیا کہ دیکھو ایک صحابی مشہور تھے بغلی بنانے میں اور ایک صحابی مشہور تھے لحد بنانے میں. تو کہا کہ دونوں کو اسی وقت میں پیغام بھیجو, جو پہلے آئے گا اس کی قبر بنے گی, وہ قبر بنائے گا, اسی حساب سے بنائے گا. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغلی قبر بنانے میں مشہور تھے, اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ وہ شق والی قبر بنانے میں مشہور تھے. لیکن ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہیں تھے جب اطلاع پہنچی, ان کے آنے میں تاخیر ہو گئی. لیکن ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پہلے آ گئے. تو آنے کے بعد کیا ہوا کہ یہ اس وجہ سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. حالانکہ مستحب یہ ہے کہ جیسے انتقال ہو جائے جتنا ہو سکے جلدی اس کی تجہیز و تکفین کی جانی چاہیے. اللہ پاک کے ہمیں سننے سے زیادہ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرمائے اور اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا